پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب شوکت ترین صاحب نے پچھلے سوموار والے دن ایک ڈیٹا فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ہمارا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے توسط سے جاری کیا۔ وہ 2 سال کی تاخیر سے جاری ہونے والا ڈیٹا تھا، جس میں ہمیں چند ہوش ربا معلومات میسر ہوئیں۔ خیر وہ حقیقی معلومات تو نہیں ہیں، یہ وہ معلومات ہیں جو چھپا چھپا کے یعنی جتنی کم ہو سکتی ہیں کر کے لوگوں کے سامنے دی جاتی ہیں تاکہ مزید اس پر باتیں کم سے کم ہوں۔ لیکن پھر بھی جتنی بھی انہوں نے چھپائی اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کے لیے کتھارسس اویلیبل تھا، لوگوں کے لیے بات کرنے کا بہت سا مٹیریل تھا۔ یہ انفارمیشن 2 سال کی تاخیر سے یعنی 2018-19 سے ریلیٹڈ تھی، جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تو جناب حکومت میں آتے ہی ان کی دولت 1000 گنا انکریز کر گئی۔ یعنی حکومت میں آنے سے پہلے ان کا ٹیکس جو ہے بہت تھوڑا سا تھا، اب وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ اس میں انڈیکیٹ ہوا کہ وہ ٹیکس انہوں نے دیا ہے۔ ابھی موجودہ یعنی جو ہمارا سال 2020-21 ہے اس کا ابھی پول کھلنا باقی ہے۔ اگر اسی رفتار سے ان کی انکم بڑھی ہے تو اس دفعہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کوئی 10 سے 15 کروڑ روپیہ ٹیکس ادا کر دیا ہے، جو کہ ابھی سال ختم ہوا ہے۔ تو اگر ان کی دولت میں اتنا اضافہ ہوا ہے تو ہمیں یہ بات تو عمران خان کی بالکل سچ معلوم ہوگی کہ اقتدار میں آ کے لوگ پیسے بناتے ہیں۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ پوری ہوتی ہے جب ہم شہباز شریف اور مسٹر آصف علی زرداری ان کے جب ہم کھاتے دیکھتے ہیں، جو کہ انہوں نے بھی آخر اس طرح تو ہمیں صاف معلومات نہیں دی ہیں، لیکن کیونکہ شہباز شریف حکومت سے باہر ہو گئے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی، تو جناب شہباز شریف کے جو انکم ٹیکس انہوں نے دیا وہ تقریباً 15% کم ہو گئے، یعنی 15% جو ہے ان کا ٹیکس کم ہو گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اقتدار میں تھے تو ان کی بھی انکم بڑھی ہوئی تھی، ان کی انکم کم ہو گئی۔ اب آگے آصف علی زرداری صاحب تو ان کی خیر سے 23%، ان کی 23% جو ہے وہ انکم کم ہو گئی۔ تو یہ بات عمران خان بالکل سچ کہتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے لوگ پیسے بناتے ہیں، کیونکہ جو پہلے اقتدار میں تھے ان کی انکم کم ہو گئی، اور عمران خان جو اقتدار میں نہیں تھے، اقتدار میں آتے ہی ان کی انکم بڑھ گئی، یعنی ان کے اوپر پیسوں کی برسات ہونی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور وہ ہے ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر بزدار صاحب کی، جنہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے تو کوئی ٹیکس نہیں دیا تھا، کیونکہ ان کے گاؤں میں کوئی بجلی نہیں لگی تھی اور ان کے پاس جو ہے وہ اور بھی کوئی وسائل نہیں تھے، تو ان کی کوئی انکم نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب اگلے سال یعنی جس کی ابھی شوکت ترین صاحب نے راز افشاں کیے ہیں، یعنی انہوں نے رپورٹ وہ ریلیز کی ہے، تو اس میں بزدار صاحب نے، ہمارے چیف منسٹر پنجاب نے، صرف 2000 روپے ٹیکس دیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے ہر دل عزیز پنجاب کے چیف منسٹر کو وہ معلومات بھی فراہم نہیں کی ہیں کہ وہ بھی اپنی دولت میں اتنا ہی اضافہ کر پاتے، یا چلیں اس سے آدھا ہی کر پاتے، تو کم از کم کو 50 لاکھ تو وہ بھی اس دفعہ انکم ٹیکس جمع کراتے، لیکن انہوں نے صرف 2000 جمع کرایا۔ تو یہاں سے عمران خان صاحب کی ہمیں کمزوری معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے راز کسی کو دیتے نہیں ہیں، چاہے وہ جس کو بیسٹ آف دا بیسٹ چیف منسٹر کہہ رہے تھے پنجاب کے، انہیں بھی نہیں بتایا کہ دولت کیسے بڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک کھلا تضاد ہے جو کہ عمران خان صاحب کی گفتگو میں یعنی ان کے اور کام کرنے میں اور دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ملک کے حالات تو ان سے قابو نہیں ہوئے ہیں، بلکہ لوگوں کی حالت جو ہے وہ پہلے سے کئی ہزار گنا، لوگوں کی جو انکم ہے وہ نیچے گر گئی ہے۔ گر اس طرح نہیں گئی کہ ان کی جیب سے گر گئی ہے، بلکہ ان کے وسائل جو ہیں وہ سکڑ گئے ہیں۔ ان کے پیسے جو وہ پہلے کما رہے تھے، اب اس میں وہ چیزیں نہیں وہ خرید سکتے ہیں جو پہلے وہ خریدتے تھے، کیونکہ ہر چیز کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ تو عوام کی حالت نہ گفتہ بے ہو گئی ہے، ان کی کئی ہزار گنا نیچے پرچیزنگ پار چلی گئی ہے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی پرچیزنگ پار 1000 گنا ہی اوپر چلی گئی اور ان کی انکم بھی اتنی اوپر چلی گئی۔ تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سچی باتیں کرتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے لوگ پیسے بناتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور بقایا ڈیٹیل اویلیبل ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے
ہمارے جو ہے وہ حضرات ہیں جو اچھا انکم ٹیکس دیتے ہیں، سو مچ سو کہ بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہمارے آتے ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، پھر کے پی کے اور آخر میں ہمارے ہر دل عزیز جناب بزدار صاحب۔ تو یہ ہماری صورتحال چل رہی ہے۔ کھانے میں پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے آگے ہیں، ٹیکس دینے میں جو ہے ان کا چیف منسٹر سب سے پیچھے ہے۔ تو تھوڑی سی یہاں پر بزدار صاحب کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے۔ اگر وہ عمران خان صاحب سے ایک دو کلاسز لے لیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اپنی دولت کو کیسے ہزاروں گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب نئی سٹوریاں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو مبارک ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت تیزی سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔